باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارا ایک پروگرام خلاصہ تفسیر کے عنوان سے چلتا ہے۔ اس میں آج ہمارے سامنے 10ویں پارے کی تفسیر آنی ہے۔ 10ویں پارے کے شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال ہی کا ذکر کیا ہے، جس کا ذکر 9ویں پارے کے اختتام میں بھی کچھ آیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کا جو معنی ہے اور انفال کس چیز کی جمع ہے یا اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انفال کے معنی بیان کرتے ہیں کہ انفال کے معنی جو ہیں وہ مال غنیمت کے ہیں، اور اس صورت کے اندر چونکہ مال غنیمت کے بارے میں احکامات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس صورت کو جو ہے وہ سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، اور اس کے جو باقی 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کی بھی منظر کشی کو بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن نے اپنے خاص اسلوب سے اس کو یوں بیان کیا ہے اور اس وقت کو یاد دلایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب یعنی جب تم بالکل اس کے قریب تھے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرتے اور تمہیں بالکل ختم کر دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایسا قافلہ نیچے اتارا آسمانوں سے جنہوں نے آ کر کے تمہاری جو ہے وہ مدد اور نصرت کی۔ اسی طرح نصرت کے حصول کے 4 عناصر کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ جو کیا ہے وہ اس کے 4 عناصر یوں بیان کیے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کے رہنا، دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور کے اوپر صبر کرنا۔ اسی طرح کامیابی کے جو عناصر ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فتح کے اوپر جو ہے وہ فخر، غرور اور دکھاوا نہ کریں، اترائیں نہیں، بلکہ غزوہ بدر کے اندر جو آپ کو کامیابی ملی ہے تو وہ آپ اللہ ہی کی مدد اور نصرت اس کو سمجھیں۔ اسی طرح قریش کے اوپر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اس کو بھی بیان کیا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر پر اور اطاعت کے بجائے معصیت جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہما قسم یعنی مادی ہو، عسکری ہو، روحانی ہو، تینوں اعتبار سے تیاری کو مکمل کریں۔ اور غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل چونکہ بظاہر نہ تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ حکم دیا کہ آپ تینوں اعتبار سے اپنی جو ہے وہ جنگ کی تیاریوں کو مکمل رکھیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے تم ان کے مقابلوں کے لیے تیار رکھو، قوت کو بھی اور گھوڑوں کو بھی پالنا۔ اسی طرح تمہاری کافروں کے اوپر جو ہے ایک روب، دبدبہ اور دھاک جو ہے وہ بیٹھی رہے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب دشمن سے انسان دو بدو ہوتا ہے تو روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور تمام دوسرے وسائل کے مقابلے کے اندر زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح صلح اور صلح کے اندر مصلحت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ہر حال کے اندر جو ہے وہ جنگ ہی کریں، بلکہ اگر مصالحت ضروری ہو تو آپ مصالحت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد بار جو ہے وہ صلح کی ہے، جس طرح کہ صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں مشہور بھی ہے۔ اور اسی طرح قیدیوں سے فدیے کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا
حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر حضرت ابوبکر صدیق اور بعض دوسرے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے۔ حضور نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قیدیوں کو رہا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اس کے بدلے تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جاتا۔ اس قسم کی آیات جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات قرآن میں ہرگز نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیے کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ بھی قرار دیا جو ان قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پر ان لوگوں کا رفیق قرار دیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دوسرے کا دوست رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ ہے جو کہ مدنی سورت ہے، اس میں 129 کے قریب آیات ہیں اور تقریباً 16 رکوعات ہیں۔ اس میں اس سورت کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے۔ توبہ کا براءت کا معنی ہے بیزاری کے، چونکہ اس سورت میں عہد و پیمان سے بیزاری توڑنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ براء یا توبہ کا نام دیا ہے۔ اور اس کا جو شان نزول ہے، یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرخوبی کے لیے نکلے تھے، اور اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا، سفر بھی طویل تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے اور ان کا اہم ذریعہ معاش بھی تھا، یہی تھے، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے سپر پاور ہونے کے اوپر بہت بڑا غرور تھا۔ مختصراً یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش، بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان بھی تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کیا گیا، اور سورہ توبہ کے جو اہداف اللہ نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اہل نفاق کے فرق کو واضح کیا، مشرکین کے ساتھ معاہدات اور برات۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے، ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی اور مشرکین کو بیت اللہ سے روک دیا کہ بھئی آج کے بعد یہ نجس ہے، مسجد حرام کے اندر ان کو نہ آنے دیا جائے۔ اہل کتاب سے بھی قتال کی اجازت دے دی، اور اسی طرح اہل کتاب کے متعلق مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، نہ دین حق کو قبول کرتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ سورہ فاضحہ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور منافقوں کی بدنیتوں کو اس میں انداز میں بیان کیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ فاضحہ یعنی سورہ براء، سورہ توبہ، سورہ فاضحہ بھی ہے اس کا نام۔ اور اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص ہے۔ ان کے عیوب ظاہری کرنے کے بعد منافقوں کی کمزوریاں، ان کے عیوب نمایاں جو ہوئے تو وہ غزوہ تبوک ہی کی بنا پر، یعنی غزوہ تبوک ہی ان کے ان عیوب کو ظاہر کرنے کا جو ہے وہ سبب بنا۔ اسی غزوے کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئی تھی، ان حرکتوں سے اندازہ ہوا اور ان حرکتوں کی جو چند جھلکیاں ہیں جن سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ منافق ہیں اور یہ مخلص نہیں ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ منافق قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک پر ضرور جاتے، یعنی ایک یہ بات ان کی جو ہے وہ سامنے آئی۔ سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار، جبکہ منافقین نے ہیلے بہانوں سے مدینہ میں رہنے
کی اجازت حاصل کر لی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ ہیلے بہانے کریں گے اور اپنے آپ کو گھروں میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا کہ اگر وہ شرکت کرتے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہ کرتے، یعنی ان کے درمیان ہی تفرقہ کر دیتے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض حسد کے علاوہ کیونکہ کچھ نہیں ہے، اسی لیے وہ یہ حرکات کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قسمیں کھائیں گے، آپ کو یقین دلائیں گے کہ ان کے جو ہے وہ عذر تھے، ان کی مجبوریاں تھیں، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جو ان کا پول کھول دے اور ان کے جو راز ہیں وہ فاش ہو جائیں۔ بہرحال منافقین کی صفات، اعمال ماضی کے، ان کے کفروں کے ساتھ میل جول سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ بھی دی ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین کا ذکر بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے یہاں جو پول کھولے ہیں اس کے بعد مخلصین کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے 10ویں پارے کا خلاصہ ہمارے سامنے آیا ناظرین۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل ہم حاضر ہوں گے 11ویں پارے یعنی یعنتظرون کی مختصر تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام۔